من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dear viewers, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 آیت کی تلاوت فرمائی. پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اردو زبان میں اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی، ہم نے عطا کی، یعنی اللہ پاک نے عطا کی، اللہ پاک نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، والفرقان اور فرقان. کتاب اور فرقان سے تفاسیر لکھتے ہیں کہ دونوں تورات کی صفتیں ہیں، تو کتاب اور فرقان سے مراد تورات ہے. اور بعض تفاسیر لکھتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دی کتابی شکل میں، اور فرقان سے مراد وہ احکام، تورات کے وہ احکام جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، حق کو ناحق سے جدا کرنے والی تھی، فرق کرنے والی تھی، تفرق بین الحق والباطل، تو اس سے مراد یہ ہے. اور بعض تفاسیر لکھتے ہیں کہ فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. تو بہرحال یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، کتاب اور فرقان فرق کرنے والی حق اور باطل میں. لعلکم تاکہ تم تہتدون سیدھی راہ پاؤ، ہدایت پر آ جاؤ یا صراط مستقیم کی راہ پا سکو. اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. چونکہ یہ ہم پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکے تھے کہ یہ آیت نمبر 49 سے لے کر 96 تک حصہ سورہ بقرہ کا حصہ اول کا چوتھا باب ہے. اب اس باب میں بنی اسرائیل پہ جو انعامات اللہ پاک نے کیے تھے اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے، تاکہ وہ اس کو، یعنی بنی اسرائیل کو اس کے آباء و اجداد پر جو انعامات اللہ پاک نے کیے تھے، وہ احسانات اللہ پاک اس کو، انعامات اللہ پاک ان کو یاد دلا رہا ہے، تاکہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے، اس کے احسانات کو یاد کر کے بطور شکریہ ابھی جو قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کی تابعداری اختیار کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن اور صاحب قرآن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے. تو یہ اس چیز کے لیے ابھی یہ اس آیت میں یہ چوتھی نعمت، چوتھی انعام کا ذکر ہے، جو چوتھا انعام اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ کیا تھا اس کا ذکر ہے. اور یہاں پر یہ چوتھا انعام جو ہے وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب تورات تھی اس وقت جو نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ. اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور تورات کتاب دی، والفرقان، اور اس میں جو احکام تھے، اس میں احکام وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام تھے اس میں. اور اس تک اس کا مطلب کہ مقصد کیا تھا، لعلکم یعنی آبجیکٹیو کیا تھا، لعلکم تہتدون تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ، صراط مستقیم پاؤ، صراط مستقیم پہ چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کر سکو. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کی رضا کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ آسمانی وحی کے اعتبار سے، یعنی قرآن و سنت کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے. تو یہاں پر اس تفاسیر میں اس کا ذکر ہے کہ اس آیت میں 3 مسئلے ذکر ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتابی شکل میں دی، یعنی منزل کتاب اللہ پاک نے عطا کی،
یعنی وہ جو پچھلے آیت میں ذکر کیا کہ 40 رات تک جب وہ کوہ طور میں معتکف رہے، اعتکاف میں رہے، تو اللہ پاک نے اس کو یہ انعام دیا، کتاب کی شکل میں تورات تھی۔ دوسرا مسئلہ جو ذکر ہے وہ یہ کہ یہ فرقان ہے، یعنی یہ اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ فرق کرنا تھا، تفرق بین الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنا، یعنی یہ چیز کہ قسم کی کسوٹی دینا، ایک قسم کی ترازو دینا، ایک قسم کی تول دینا، پرووائڈ کرنا، ایک قسم کی کرائیٹیریا پرووائڈ کرنا کہ جس کے بیس پہ آپ کسی چیز کو درست اور کسی کو غلط کہہ سکیں گے، یہ مقصد تھا۔ تو یہاں پر اس بات سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو صحیح کہنا اور کسی چیز کو غلط کہنا یہ انسان کا کام نہیں، کہ آپ یا کسی انسان یا کسی معاشرے کے رسم و رواج کا کام نہیں کہ کسی معاشرے کے میں کسی ایک چیز کو اچھا سمجھا جانے لگے تو آپ اس کو صحیح سمجھے، کسی چیز کو کسی یا عادت کو کسی معاشرے میں برا سمجھا جانے لگے تو آپ اس کو برا سمجھنے لگے۔ نہیں، یہ اس پہ کیا ہے؟ رد ہے، یعنی رسم و رواج یا انسانوں کے جو کرائیٹیریا ہے اس پہ رد ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو حق کہیں، فرض کو چاہے وہ بہت بھی زیادہ ہو، بہت بھی زیادہ جمہوریت والے ہوں، بہت بھی زیادہ ووٹ والے ہوں کہ ہمارے پاس فرض کرو اتنے 90% لوگ نے ووٹ دیے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو آپ یہ نہیں اس کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ نہیں ہونا، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی فرض کرو اگر کوئی فیصلہ کہیں کہ جو ہے نا وہاں پر کوئی کے خلاف فیصلہ دے دیں 90% لوگ کہ فرض کرو عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہونا چاہیے، فار ایگزامپل، خدا نخواستہ، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بس یہ 90% لوگوں نے کہا کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے تو شرعی پردہ نہیں ہونا چاہیے، یا مردوں کو داڑھی نہیں رکھنا چاہیے، داڑھی کو شیو کرنا چاہیے، یہ 90% لوگ یہ کہہ رہے ہیں، 90% والے ووٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو آپ اس کو مطلب تول کے طور پر ایز اے کرائیٹیریا ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایز اے ڈیسیژن کے طور پر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ نہیں، کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ وہ کسی چیز کو صحیح کہنا یا کسی چیز کو غلط کہنا، وہ کیا ہے؟ آسمانی وحی ہوگی، یعنی قرآن و سنت۔ تو یہاں پر یہ چیز حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کتاب دی، آسمانی وحی دی۔ دوسرا یہ مسئلہ اس میں ذکر ہے اس آیت میں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا، یعنی صراط مستقیم دکھانا، وہ راستہ جو آپ اس پہ چل کر آپ ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ایک انسان کو جنت مل سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے جو بڑھ کر نعمت ہے وہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی رضا یا ہدایت جو نصیب ہوتی ہے وہ اس کتاب سے، آسمانی وحی سے نصیب ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 مسئلے اس کا ذکر ہوا کہ، اور اسی کے ساتھ اس میں 3 چیزوں پہ، 3 پوائنٹس یا 3 مسئلوں پہ رد کیا گیا اس آیت میں۔ اس کا تفاسیر لکھتے ہیں کہ اس کا ایک یہ ہے کہ کوئی انسان، اس پہ رد ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا۔ قانون سازی یعنی اس کے لیے زندگی کا گزارنے کا طریقہ، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے، کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے وضع کرے کہ یہ چیز کرو یہ ٹھیک ہے، یہ چیز نہ کرو یہ غلط ہے، فلاں۔ جس طرح پہلے میں نے ابھی مثال کے طور پر اس طرح ذکر کیا نا کہ اگر کوئی اس طرح جمہوریت میں 90% لوگ کہیں کہ عورتوں کو شرعی پردہ نہیں کرنا چاہیے، خدا نخواستہ مطلب اس قسم کی وہ رائے دے، اور یا کوئی مردوں کے لیے کہ وہ شیو کریں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرے،
تو یہ کیا ہوگا، یہ قانون اس طرح اس کو آپ کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں انسانوں کے لیے اس طرح قانون بنائے. قانون اگر دے گا تو کیا دے گا، وہ آسمانی وحی دے گا. یعنی کہ آپ لوگوں نے، کیونکہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسی کو اور سب سے زیادہ محبت 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے اللہ پاک انسانوں کے ساتھ. تو اس اللہ پاک جو اس کے لیے زندگی گزارنے کے جو طریقے بیان فرماتا ہے، جو پریکٹسز اس کے لیے اس نے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں کتاب میں، آسمانی وحی میں، قرآن و سنت میں، تو یہ کیا ہے، اس کو اسی میں انسان کی کیا کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی. تو بہرحال اس میں یہ رد ہوا اس پہ کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کے لیے قانون سازی، زندگی گزارنے کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا. سورس اس کا قرآن و سنت ہوگا، انسان کی اپنی عقل نہیں ہوگی. نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو ہے جس پہ یہ ہے کہ انسان کے حق اور باطل کا جو معیار ہوگا وہ آسمانی وحی ہوگی، نہ کہ انسانی عقل. یعنی اس انسانی عقل پہ رد ہے کہ سپوز اگر پھر وہی بات کی مثال کہ 90% لوگ اگر یہ کہے کہ اس طرح کیا جائے تو آپ اس کے ساتھ نہیں مانیں گے. نہیں، آپ کہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں دلیل جو ہے وہ کیا ہے، آپ کی مطلب دلیل اکثریت نہیں ہے، دلیل اکثریت نہیں ہے، دلیل کثرت نہیں ہے کہ کثرت لوگ اس طرح کہیں. کیونکہ قرآن میں ذکر ہے کہ اکثرهم الجاہلون، اکثر تو جاہل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ کثرت پہ نہیں بلکہ حق پہ فیصلہ ہوگا، اور حق اور باطل کا فیصلہ جو میزان ہوگی وہ کیا ہوگی، آسمانی وحی. یعنی آج کل کے زمانے میں قرآن و سنت. یعنی قرآن چونکہ آخری کتاب ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو قرآن و سنت کیا ہے، معیار ہے حق اور باطل کے لیے. کہ آپ کسی چیز کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو اب اس کو حق کہنا یا اس کو باطل کہنا کہ یہ کام صحیح ہے یا یہ کام غلط ہے، تو اس کے لیے تول، ترازو، کرائٹیریا کیا ہوگا، قرآن و سنت ہوگی. انسانی عقل نہیں ہوگی یا اکثریت نہیں ہوگی. تو اس کے مقابلے میں یعنی انسانی عقل یا جرگے کا فیصلہ نہیں، جرگہ معیار نہیں ہے. اس طرح دوسرے جو ہے نا اس کی کوئی پیر و ملا، یہ اس کا معیار نہیں ہے. معیار قرآن و سنت ہے، آسمانی وحی معیار ہے حق اور باطل کے لیے. اور تیسری پوائنٹ جو اس میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے، یعنی کوئی کسی بادشاہ کی بات کہ بادشاہ کہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو میں خوش ہوں گا، میں آپ کے ساتھ لوگوں سے خوش ہوں گا، یا آپ لوگوں کو یہ انعامات دوں گا اگر وہ اپنی طرف سے کوئی چیزیں، کوئی قوانین نافذ کر لے جو، تو یہ وہ اس پہ رد ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ملا ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، نہیں، بلکہ اس کی بات ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت کا جو ذریعہ ہے، ہدایت جو ہے وہ آسمانی وحی میں ہے، یعنی آسمانی کتاب یعنی قرآن و سنت میں ہے. تو اس طرح پھر اس سے ایک مقصد یہ ہوا کہ آج کل کے زمانے میں چونکہ وہاں پر اس وقت بنی اسرائیل میں تورات چونکہ آسمانی وحی تھی، آسمانی کتاب تھی. ابھی جو قرآن باقی آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہے اور قرآن تمام آسمانی وحی کا خلاصہ ہے. تو قرآن کی ہدایت اگر ملے گی، کسی انسان کو ہدایت ملے گی جس کے ذریعے اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوگی، وہ کیا کس چیز میں ہے، قرآن میں ہے. اور جو کوئی ہدایت کو تلاش کرے گا، ڈھونڈے گا قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز میں، اگر وہ ہدایت ڈھونڈے گا تو وہ گمراہ ہوگا، وہ اس کو راہ حق سے، صراط مستقیم سے وہ گمراہ ہوگا. تو یہاں پر یہ اس سے ثابت ہوا اس آیت سے کہ قرآن و سنت یہ میزان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. یہ قرآن و سنت ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی کے قوانین آپ کو دیتا ہے. آپ کے جسم کے ایک پاؤں کے انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر آپ کے سر کے بالوں تک تمام کرائٹیریا، تمام اس میں مینشن ہے، آداب مینشن ہے. اس طرح آپ کے ذاتی زندگی سے لے کر، آپ کے گھریلو زندگی سے لے کر، آپ کے معاشرت تک، آپ کے آفس تک، آپ کی جو ڈیلنگز ہیں، معاشرے میں جو بیہیویئر ہے، ڈیلنگز ہیں، ان سب کو مکمل جامع انداز میں قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں.
لعلکم تہتدون، تاکہ آپ کو ہدایت مل سکے، انسانوں کو ہدایت مل سکے، اور اللہ اس پہ چل کر، اس پہ عمل کر کے، اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ کو، انسانوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ تو یہ ایک معیار ہوا کہ قرآن و سنت معیار ہے ہدایت کے لیے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ قرآن و سنت صرف یہ تلاوت کے لیے نہیں ہے کہ مقصد آپ کہیں کہ بس نماز میں ہم صرف پڑھتے ہیں یا صرف جو ہے نا اس کی تلاوت کر لیتے ہیں قرات سے، خوش آواز سے، باقی اس کو زندگی میں آپ اس پہ رہنمائی اگر نہیں لیتے، زندگی میں آپ کسی اور لوگوں کی باتیں مانتے ہیں، اور لوگوں کے فلسفے مانتے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں کہ یہ فلاں کا فیشن ہے، داڑھی کو شیو کرتے ہیں، کیوں شیو کرتے ہیں کہ فلاں کا فیشن ہے، فلاں لوگوں کا فیشن ہے، فلاں اس طرح لباس پہنتے ہیں تو یہ فلاں لوگوں کا فیشن ہے، اس طرح ڈیلنگ ہم کریں گے، رشوت اور کرپشن کرتے ہیں تو یہ فلاں لوگوں کا طریقہ کار ہے، اس پہ فلاں لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ سارے کیا ہے؟ باطل طریقے ہیں، یہ سارے باطل ہیں۔ حق صرف وہ ہے جو قرآن و سنت میں پیش کیا گیا ہے اور اللہ پاک نے بیان کیا گیا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، اسی پہ چل کر، اسی پہ عمل کرنے سے آپ کو، انسان کو اسی پہ ایمان لانے سے اور اسی کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے سے پوری زندگی میں، چاہے انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی میں، اسی پہ عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ، پوری دنیا میں اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔